مجھ فقیر طالب العلم کے ذمے جو موضوع اس حوالے سے لگایا گیا ہے وہ ہے حضرت سیدنا و سید الساداتنا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زندہ عالم دنیا سے آسمانوں کی طرف جلوہ گر فرمایا جانا اور اس کے بعد قیامت سے پہلے آپ کا اس عالم دنیا میں دوبارہ تشریف لانا۔ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام آپ کا ابھی وصال اقدس نہیں ہوا، یعنی آپ کی ولادت مبارکہ آج سے 2000 تقریباً 21 سال پہلے فلسطین بیت اللہ میں ہوئی، اور آپ اپنی حیات طیبہ دنیاوی مبارک کے بہت سارے سال اس عالم دنیا میں جلوہ گر رہے، دعوت و تبلیغ کا کام آپ کرتے رہے، اور اس کے بعد ایک خاص مرحلہ آپ کی حیات طیبہ میں آیا جب اس دور کی رومن حکومت اور یہودی لوگوں نے آپ کے خلاف آخری اقدام کرنا چاہا کہ آپ کو شہید کرنا چاہا۔ تو رب کریم جل شانہ نے ان کی اس سازش سے محفوظ و معمون فرمایا آپ کو، اور زندہ ہی آپ کو آسمانوں کے اوپر جلوہ گر فرما دیا، اور اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل اپنی حقیقی جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ آپ چھٹے آسمان پر جلوہ گر اور موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ دوبارہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اور میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے دین متین کی آپ خدمت فرمائیں گے، آپ باقاعدہ شادی فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا وصال اقدس ہوگا مدینہ طیبہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے پہلو مبارک میں باقاعدہ آپ کی تدفین ہوگی، اور اس کے بعد کافی عرصے بعد قیامت کا قیام ہوگا۔ یہ تو ہے ہم مسلمانوں کا حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق عقیدہ آپ کی حیات کے حوالے سے۔ اس کے بالمقابل جتنے بھی یہود ہیں روئے زمین پر، ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا تھا، اور آپ کو سولی پر لٹکایا، اور آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ ہے یہود کا عقیدہ۔ اس کے بعد عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ سولی پر چڑھا دیے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جسم مبارک ہے اس کو دوبارہ زندگی عطا کر کے آسمانوں پر موجود کر دیا گیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی عیسائیوں کے گروہ موجود ہیں وہ سارے کے سارے یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہود جو ہے وہ دوبارہ زندگی کے قائل نہیں، عیسائی دوبارہ زندگی کے قائل ہیں، لیکن موت کا عقیدہ، آپ کو قتل کیا جانا، سولی پر لٹکایا جانا، یہ عیسائی بھی باقاعدہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو آپ کی صلیب اور سولی سے ہی آسمانوں کی طرف زندہ کر کے بلند کر دیا گیا۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ جبکہ قادیانی جو ہیں، ان کے جتنے گروہ ہیں، قادیانی، احمدی، مرزائی، یہ لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ان کا عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے اس خاص مسئلے میں عین یہود والا عقیدہ ہے، کہ جیسے یہود یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، بالکل ان کا بھی یہی عقیدہ ہے قادیانیوں کا، اور آپ کی وفات ہو گئی، اور باقاعدہ آپ کی قبر شریف کی بات کرتے ہیں۔ چھٹے پارے سورہ النساء آیت نمبر 157 میں ان اسباب کا ذکر فرمایا جن اسباب کی وجہ سے اللہ پاک نے یہود کے اوپر لعنت بھی فرمائی، اور یہود کو اپنے غضب کا نشانہ بھی بنایا۔ ان اسباب کے اوپر گفتگو فرماتے ہوئے رب کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی چھٹے پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 157 میں ہے، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔
فرمایا جہاں اللہ پاک نے دیگر اسباب کے باعث یہود کے اوپر غضب فرمایا، ان کے اوپر لعنت فرمائی، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے وَقَوْلِهِمْ، ان کے اس قول کے سبب سے لعنت فرمائی کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول علیہ السلام۔ یہ تو ان کا قول اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم رسول اللہ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اللہ پاک یہود کے اس قول کی تردید فرما رہا ہے قرآن پاک میں، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مصلوب کر سکے، سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شباہت مقدسہ ہے وہ ایک دوسرے انسان کے اوپر ڈال کر معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا۔ قرآن پاک اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام کے اوپر اپنے چند حواریین کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور جس انسان کے پاس تھے اس نے منافقت کا مظاہرہ کیا، اندر سے وہ حکومت کے ساتھ اور یہود کے ساتھ ساز باز کر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں لایا گیا تو مکمل طور پر جس مکان میں آپ جلوہ گر تھے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ اس نے جا کر انتظامیہ کو اطلاع کی، اور جب فوج کے ایک دستے نے اس مقام کا گھیراؤ کر لیا تو جو گھیراؤ کرنے والوں کا منتظم اعلیٰ تھا، سربراہ تھا، اس نے کہا کہ آپ اندر جا کر جس کمرے میں بٹھا کر آئے ہیں ایک مرتبہ پھر دیکھ کر آئے کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود اور جلوہ گر ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے باقاعدہ دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب اور حواریین جن میں حضرت برنباس جیسی شخصیات موجود تھی، عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ وہ یہ دوبارہ تصدیق کر کے جب گھراؤ کرنے والے دستے کے سربراہ کی طرف جا رہا تھا تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کی جو ایک عکس ہے وہ اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ جیسے وہ شخص باہر نکلا تو دستے کے سربراہ نے آرڈر دیا کہ وہ تو اندر چلا گیا لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ پہچانتا ہوں، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، جلدی کیجیے ان کو پکڑ لیجیے۔ چنانچہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے یہ منافقت کی تھی، جو آپ کو پکڑوانا چاہتا تھا۔ اب وہ کہے کہ میں عیسیٰ بن مریم نہیں ہوں، اور باقی لوگ بھی پہچاننے والے کہیں کہ جناب چہرہ تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن اس شخص کے ہاتھ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، اس کے پاؤں عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، باقی اس کے چلنے پھرنے کا انداز وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ چہرہ جو ہے اور شکل و شمال وہ بالکل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی ہے۔ اسی اثناء میں جب کہ وہ اسی چیز کے اندر ماہر گفتگو تھے تو سب نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسا کہ اللہ کریم جل شانہ کا مبارک وعدہ تھا وہ وعدہ اللہ پاک نے پورا فرمایا، اور سب کے سامنے اس حویلی میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ کرام کے ساتھ بلند ہوئے۔ اس دستے کے سربراہ نے بھی دیکھا، وہ شخص جو منافق تھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ چلا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی ان سے بڑی مہیر القبول قسم کے امور و معاملات ظاہر ہوتے، اور اب بھی وہ دیکھیے اپنی شباہت مجھ پہ ڈال کے وہ بلند ہو رہے۔ چنانچہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلند فرما دیا آسمانوں کی طرف۔ اب وہ شخص جو گرفتار تھا، فیصلہ یہی کیا گیا کہ کون جا کر بادشاہ ریاست کو، رومن امپائر کے سربراہ کو مطمئن کرے گا اس مسئلے میں، اور کون ہماری بات مانے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ نہیں، یہی شخص جو ہمارے قابو آ چکا ہے، اسی کو سولی پر لٹکاؤ تاکہ پورے ملک میں ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے اوپر جو ہے وہ شباہت کے ذریعے سے مشتبہ کر دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اس شباہت میں جو ہے یکسانیت کی وجہ سے اسی کو قتل کیا، اسی کو سولی پر لٹکایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ وہ ان سے قتل ہو سکے اور نہ ہی ان سے صلیب پر چڑھائے گئے۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بات قرآن پاک نے ارشاد فرما کر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ،
لفی شک منہ، فرمایا تم یہود سے گفتگو کر کے دیکھ لو، تم نصارہ سے گفتگو کر کے دیکھ لو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلافو فیہ، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، یقینی طور پر اس مسئلے میں وہ شک کے اندر مبتلا ہے، وہ آپ کو کوئی یقینی بات نہیں کر سکیں گے، جو بات کریں گے اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکیں گے۔ آج وہ لوگ قادیانیت کو قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ یہود کے عقیدے کی ترجمانی کر رہے اور مسلمانوں کے اندر یہود کی فکر کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عام کر رہے ہو، آپ نصارہ کی آدھی فکر کو مسلمان نسل کے اندر جو ہے وہ آپ راسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہود نصارہ کے راستے پر چل رہے ہو، اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جو بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی، آپ کی وفات کی اور آپ کے صلیب پر چڑھائے جانے کی بات کریں، جب تم ان سے علم کے راستے پر گفتگو کرو گے وہ خود تمہیں شک کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی یقینی نہ دلیل ہوگی ان کے پاس، نہ یقینی بات ہوگی ان کے پاس۔ یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ما لہم بہ من علم، تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ مرزا قادیانی جو درجہ بدرجہ منازل طے کرتا چلا گیا دعووں کی، سب سے پہلے اس نے ایک مصلح اور ریفارمر کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام، اور بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ جو درجہ بدرجہ وہ دعوے کرتا چلا جا رہا ہے، یہ قادیانی کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں، یعنی آج سے وہ تقریباً 1/2 کم 2000 سال پہلے، یہ خود تو موجود نہیں تھا، قادیانی نے کتابیں پڑھی، یہودیت نصرانیت کا مطالعہ کیا، لوگوں کے ساتھ بات کی، جب عین وہ لوگ جو اس دور کے لوگ ہیں قرآن ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے لفی فی ارفجار پر لام مفتوحہ تاکید کا نازل فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کسی مومن اور مسلمان کو اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دعوے داروں کے پاس شک ہے، یقینی دلیل کسی قسم کی کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ما لہم بہ من علم، ما یہ ہے کلمہ نفی آیت بینہ کے اندر، علم جو حرف جار من جارہ کے بعد ہے مجرور، یہ 2 زیر اس پر تنوین ہے، اور یہ تنوین برائے تنوین ہے، یہاں پر بالکل سیاق و سباق واضح کر رہے ہیں کہ تنوین برائے تعظیم نہیں ہے، کوئی تنوین عوض نہیں ہے، کوئی تنوین مبالغہ نہیں ہے، تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ تا تنفی و عموم کا فائدہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما لہم بہ من علم، ان یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، اور جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہید کیے جانے، قتل کیے جانے، آپ کے صلیب پر چڑھائے جانے اور آپ کے وفات پا جانے کی بات کرتا ہے، قرآن پاک فرماتے ہیں کسی قسم کا کوئی علم یقینی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب قرآن جس یقین کی نفی کر دے تو اگر قادیانیت کو باقی قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق ہے، مرزیت کو اور احمدیت کو اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو قرآن پاک تو فرماتا ہے کہ ما لہم بہ من علم، کسی قسم کا کوئی یقینی خبر، کسی قسم کی یقینی خبر، کسی قسم کا یقینی علم ان کے پاس وفات عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو یہ کیسے عقیدہ راسخہ بنائے کھڑے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے صریح مبارک الفاظ کے اور نص کے خلاف جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا الا اتباع الظن، صرف اور صرف ان کے پاس گمان، وہم اور ظن کی اتباع اور پیروی ہے۔ اور قرآن پاک دوسرے مقام پر واضح فرما دیتا ہے کہ ظن جو ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن اور گمان کبھی بھی یقین کی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یقینی بات کیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ آگے دیکھیے پھر دوبارہ تاکید کے طور پر اللہ پاک نے اس آیت بینہ میں یعنی چھٹے پارے سورہ النساء کی آیت نمبر 157 میں الفاظ نازل فرمائے وما قتلوہ یقینا، کہ اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقینی طور پر۔ پہلے بھی فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، اور درمیان میں وہ ساری تفصیل بیان فرما کر
آگے ارشاد فرمایا وما قتلوہ یقیناً کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا. اب جب قتل نہیں کیا تو کیا اللہ پاک کی جانب سے حتف انف کے ذریعے طبعی وفات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی؟ نہیں، بل کلمہ استدراک نازل فرما کے اللہ پاک نے جو وہم ناشی تھا ما سبق کی عبارت اور آیت بینہ کے مبارک الفاظ سے کہ ٹھیک ہے انہوں نے قتل تو نہیں کیا، صلیب پر تو نہیں چڑھا سکے، لیکن کیا طبعی طور پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عالم دنیا میں وفات عطا فرمائی؟ بل کلمہ استدراک کے ذریعے سے اللہ پاک نے نفی فرما دی، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اب دیکھیے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام جیسی شخصیات یہاں جلوہ گر ہیں، مدرسین اساتذہ کرام، کیونکہ ان کا علم ہر وقت ہر لمحہ تازہ بھی ہوتا اور مسلسل بڑھتا بھی ہے اللہ پاک کی راہ. اور پھر استاد العلماء علامہ مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب، آپ کے شاگردان اعظام، ہماری آنکھوں کے نور دلوں کے سرور طلباء اعظام جلوہ گر ہیں. آپ یہاں ملاحظہ فرمائیے کہ بر رفعہ اللہ، رفع کے بعد وہ ضمیر منصوب متصل راج مسئول مسئول حضرت عیسیٰ بن مریم رسول اللہ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ضمیر جب لوٹائی جاتی ہے مذکور کی طرف تو اس کے کسی جزو یا حصے کی طرف نہیں لوٹتی، پوری کی پوری اس کی ذات کی طرف لوٹتی ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل اور قرینہ قائم ہو جائے. یہاں پورے کا پورا مضمون چھٹے پارے سورہ مبارکہ النساء کے اندر اس مقام پر ملاحظہ فرما لیجئے، کوئی قرینہ نہیں آئے گا جو اس اصول سے یہاں پر پھیرے اس بات کو، کوئی دلیل نہیں آئے گی. جب کسی قسم کا کوئی قرینہ صارفہ، کسی قسم کی کوئی دلیل، کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ کبھی تو آپ جانتے ہیں کہ معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرتا ہے، تو دلالت مطابقی ہوتی ہے. کبھی لفظ کی معنی پر دلالت تضمنی ہوتی ہے، کبھی لفظ کی معنی موضوع لہو پر دلالت التزامی ہوتی ہے. تو آپ یہ تینوں دلالت کی قسمیں پڑھتے ہیں کہ لفظ معنی کے لیے وضع کیا گیا، اب وہ لفظ معنی اپنے مدلول پر جو دلالت کر رہا ہے، دلالت مطابقی بھی ہوگی، دلالت تضمنی بھی ہوگی، اور دلالت التزامی بھی ہوگی. لیکن آپ جب بھی دعویٰ کریں گے کہ یہاں لفظ کی معنی کے اوپر یعنی دال کی مدلول پر دلالت جو ہے وہ مطابقی نہیں تضمنی ہے یا التزامی ہے، تو آپ کو اس کی دلیل تو قائم کرنی پڑے گی نا. بغیر دلیل کے تو آپ نہیں چلیں گے. اور جب بالکل یہ قاعدہ ہے، آپ جتنی بھی بلاغت کی کتابیں پڑھتے ہیں سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ضمیر جب مذکور کی طرف لوٹتی ہے، جب تک قرینہ صارفہ موجود نہیں ہوگا وہ پوری کی پوری ذات کی طرف لوٹے گی. قرآن پاک فرماتا ہے بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ پاک نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف بلند نہیں فرمایا. روح مال جسد، پوری کی پوری ذات بابرکات روح و جسم دونوں کو اکٹھا اللہ پاک نے زندہ حالت میں اپنی طرف بلند فرمایا. قواعد اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. اور یہاں پر جو قادیانی حضرات بات کرتے ہیں کہ جناب نہیں، روح مبارکہ کو بلند کیا گیا، جسم مبارک ان کا زمین پر رہا، اور بالکل انفصال الروح عن الجسد، موت متحقق ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید میں غالباً سورہ آراف میں ہی ہے، مجھے اگر اشتباہ نہیں ہو رہا ورنہ میری اصلاح کر دی جائے، واضح اللہ پاک ارشاد گرامی ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء. قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور تکبر کا مظاہرہ ہماری آیتوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور کفر پر ہی مر جاتے ہیں، جب ان کی موت آتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے لا تفتح، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ملک الموت علیہ السلام کفار، مشرکین، منافقین اعتقادی کی روحوں کو بلند کرتے ہیں، لیکن آسمانوں کے دروازے بند پاتے ہیں اور پھر انہیں سجین کی طرف پٹک دیا جاتا ہے. ہاں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے تو مجدہ جاں فضا. قرآن پاک آخری پارے سورۃ الفجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو مفہوم مخالف یہ ہے کہ اہل ایمان کے تو جیسے ہی وفات ہوتی ہے ان کی روح
کے لیے صعود اور بلندی کے وقت آسمانوں کے دروازے مسلسل کھلتے چلے۔ میرے دوستو یہاں پر رفعہ اللہ الیہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے وہ قتل نہیں کر سکے، انہوں نے قتل نہیں کیا، معاملہ مشتبہ ہو گیا، نہ وہ سولی پر لٹکائے گئے۔ وما قتلوہ یقیناً، یقیناً ان کی وفات ہوئی، تو کیا تبھی وفات ہوئی؟ فرمایا نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف بلند فرمایا۔ میرے دوستو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کے اندر موجود ہے۔ آیت 54 بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آیت 55 بھی آپ سورہ آل عمران کی تیسرے پارے میں قرآن پاک فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے خلاف یہود نے اور آپ کے مخالفین نے ایک مکر چلا اور تدبیر بنائی، ایک پروگرام بنایا باقاعدہ پلاننگ کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ پاک نے ان کے بالمقابل اپنی خفیہ تدبیر چلائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ پاک نے فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو جو دنیا میں پیارے عیسیٰ علیہ السلام شروع سے آپ دیکھیے صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الخلق پہلی جلد میں حدیث صحیح موجود ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے۔ آپ مشکات شریف کا کتاب الایمان پڑھیں اور ابواب القدر پڑھیں، مشکات شریف کے اندر آپ کو شروع میں پہلی فصل میں صحیح سند کے ساتھ ان احادیث کے متن ملیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی ولادت ہوتی ہے تو فرمایا کچھ چیزیں جو ابتدائی طور پر فوراً لکھ دی جاتی ہیں اس کی پیشانی کے اندر، اجل اس نے عالم دنیا میں کتنی زندگی پانی ہے رب کریم کی بارگاہ سے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا انی متوفی کا، جتنا پیارے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ پاک آپ کو عالم دنیا میں زندگی عطا فرما چکا ہوں، میں آپ کی وہ اجل اور مدت عالم دنیا کی زندگی والی بالکل پوری فرمانے والا ہوں، پوری کروں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ آپ کو اپنی طرف میں بلند فرما لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کافر لوگوں سے آپ کو پاک کر کے بالکل الگ کر دوں گا اپنی بارگاہ کے اندر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی تھی، یہ قرآن پاک تصدیق فرماتا ہے۔ قادیانیت اس بات کی طرف غور کرے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تبلیغ احکام الہی بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جن کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی ہے وہ روز نت نئی رکاوٹیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑی کر رہے ہیں اور دشمنی کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین کامل ہو رہا ہے کہ بالآخر یہ مجھے شہید کرنے کا پروگرام بنائیں گے۔ اور جب آپ کے حواریین، آپ کے اصحاب آپ سے محبت کرنے والوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع انتہائی مشکل ہو گئے، حالات ہی دشمنوں نے ایسے کر دیے، اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام جو ذمے آپ کے کام لگایا گیا آپ اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی سر انجام دیجیے اور اپنے منصب نبوت کے تقاضے بنی اسرائیل میں پورے کرتے رہیے۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام یہ بالکل آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ایک چال چال رہے ہیں اور میں اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر میں آپ کو اپنی طرف بلند کروں گا، اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ دشمنوں کا پروگرام ہے آپ کو قتل کرنے اور شہید کرنے کا، ٹھیک ہے اللہ ان کے ہاتھوں تو آپ کو قتل نہ ہونے دے، ان کے ہاتھوں تو شہید نہ ہونے دے، لیکن اللہ پاک اگر ان کو اس دنیا میں انہی کے سامنے اگر وفات عطا فرما دے، موت عطا فرما دے، تو اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سی بشارت ہے؟ ایک بندے کو دشمن مارنا چاہتا ہو اور آپ اس کو پناہ دے دیں کہ دشمن بالکل آپ پر میرے ہوتے ہوئے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، وار نہیں کر سکتا، میں آپ کا دفاع کراؤں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، وہ آپ کی پناہ میں آ جائے اور آپ کہیں دشمن کو تو میں نہیں مارنے دیتا لیکن میں آپ کو مار رہا ہوں، کیا اس میں کوئی آپ نے اس کی فلاح، کوئی اس کی خیر کا پہلو آپ نے تلاش کیا؟ وہ کام جو دشمنوں نے کرنا تھا آپ نے مار دیا اس کو۔ دشمن تو راضی، انہوں نے کہا چاہے قتل کے ذریعے سے مارا جائے، سولی پر لٹکا کے مارا جائے، جس طرح بھی مارا جائے، مقصد تو تھا اس بندے کو دنیا سے خارج کرنا، اس کو ختم کرنا، اور وہ چلو اس کو پناہ دینے والے نے کر لیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔
اس میں اس شخص کے لیے کون سی بشارت ہے؟ اس میں تو اس شخصیت کے دشمنوں کے لیے بشارت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی انہوں نے سازش کی، مکرو، انہوں نے ایک پلاننگ کی، تدبیر اپنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مکرانا بالمقابل اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر چلائی۔ تو اس خفیہ تدبیر کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل زندہ جلوہ گر موجود رہنے چاہیے تاکہ دشمنوں کی ہر سازش ناکام ہو جائے۔ یہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید کی جو بشارت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وصال اور وفات شریف ابھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو اگر اللہ پاک کچھ عرصے بعد ان کو طبعی موت عطا فرما دے اور طبعی وفات عطا فرما دے تو یہود تو خوش ہے، آپ کی مخالف حکومت تو خوش ہے، دشمن تو خوش ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا ہم پر الزام بھی نہ آیا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، لہذا یہود تو خوش ہوں گے، ترانے وہ تو گائیں گے۔ لیکن نہیں، ان ساروں کی تردید ہو ہی تب سکتی ہے کیونکہ ہر تدبیر ناکام ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ زندہ جلوہ گر پر موجود رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ جسم مقدس کے ساتھ اپنی طرف بلند فرما لیا، اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا۔